الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے مگر وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو گفتگو کی ہم نے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے سیٹلائٹ، موبائل فون اور حیات، موت اور روح کا آپس میں تعلق، ٹیلی فون اور مرکز سیٹلائٹ یا سوئچ روم، یا دوسرا جو ٹیلی فون ہوتا ہے اس کا سوئچ روم، اور جو ٹیلی فون گھر میں پی ٹی سی ایل وغیرہ ہوتا ہے اس سے سمجھانے کی کوشش کی گئی انسان کی حیات و موت اور روح کے متعلق تھوڑا سا۔ تو اس انسان مواد کو اگر ذہن میں رکھے، پھر صوفیہ کرام کے پیش کردہ جو حیات و موت کا تصور ہے اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو کچھ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ علم جو ہے نا، یہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں نا، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، پھر بھی چلو مزے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی جسم میں پھونک ماری ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے پھر اس میں روح پھونک دی بس۔ تو یہ اگر فرض کر لیجئے کہ جسم انسانی ایک ٹیلی فون سیٹ ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ٹیلی فون سیٹ کی بھی، انسانی جسم کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے، اور جو اس کا سلسلہ ہے کنیکشن کا، جیسے ٹیلی فون کا ہوتا ہے کیبل ہے یا سیٹلائٹ ہے ہوا، جو ایک کیبل بھی ہے اور ایک سیٹلائٹ ہے بغیر ہوا کے، اس میں سم ہے، سینسر لگے ہوئے ہیں جو موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں موجودہ دور میں۔ اسی طرح انسان کا جو سسٹم ہے وہ ایک تنفس ہے، سانس کا آنا جانا، سانس کی آنی جانی، آکسیجن کا انہیل کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسہیل کرنا، آکسیجن کا استعمال کرنا اور اس کا اخراج جو فاسد مواد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا، یہ انسانی زندگی کی علامت ہے، حیات ہے۔ جب یہ منقطع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ٹیلی فون ڈیڈ ہو جاتا ہے، یا بیلنس ختم ہو جاتا ہے، یا سم نکال دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کی زندگی ہے کہ جب یہ سانس کی آنی جانی یا روح نکال لی جاتی ہے تو انسان کا جسم، اس سے رابطہ روح کا منقطع ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ مصرع ہے، تو از شمار نفس زندائی نمی دانی، یعنی یہ جو سانس ہے نا اسی کا شمار ہے۔ تو از شمار نفس، شمار ہوتا ہے گنتی، زندائی نمی دانی، یعنی گنتی کا جو سانس آتا ہے ہمیں، یہی زندگی ہے۔ اور روح کل، جس کا ہمیں ایک مکتبہ فکر کا تذکرہ کیا تھا کل، روح کل ہے، ایک روح کی اقسام میں ہم نے بات کی تھی، اور پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرہ شریف والے حضرت صاحب، پیر میلی شاہ صاحب، کیا شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اس خطے میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ روح کی جو اقسام ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو روح کل کہا گیا ایک مکتبہ فکر نے۔ پھر تعین اول اس کے لیے سوئچ روم ہے ٹیلی فون کا۔ اب جس وقت تک انسانی جسم کا سیٹ کو سمجھ لینا، اس سے موبائل سیٹ ہوتا ہے، سانس کے
مائکرو ویو سسٹم کی وساطت سے روح کل کے سوئچ روم سے رابطے میں رہتا ہے، مربوط رہتا ہے اور اس کے تقابل میں رہتا ہے، یعنی یہ سمجھے اس کی نظر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے. تو انسانی جسم کے سیٹ میں، اس جسم کے سیٹ میں جیسے روح موجود ہے، ٹون جیسے موجود رہتی ہے یا کنیکشن موجود رہتا ہے، جب تک اس روح جو انسان کے جسم کے اندر ہے، جب تک اس کا تقابلی سسٹم روح کا، سانس کا، اللہ رب العالمین حی جو قیوم ہے، جب تک وہ چاہتا ہے اس کو کنیکشن دیے رکھتا ہے، تو تب تک انسان زندہ رہتا ہے یا اس میں روح موجود رہتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور جس وقت دونوں جانب سے باہمی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور آپس کا تقابل ختم ہو جاتا ہے، تو انسان کے اس جسد خاکی کا جو سیٹ ہے یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اسمبلی سیم ختم ہو جاتی ہے. خلاصہ کلام اب یوں نکلا کہ رابطہ و تقابل کی برقراری کا نام حیات ہے، یعنی روح سے جو رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے امر کا، کل روح من امر ربی، اس امر کا جو رابطہ ہے انسان کے جسم کے ساتھ، جب تک وہ ہے اس کو زندگی کہہ دیتے ہیں. جب یہ منقطع ہو جاتا ہے اسی کو موت کہہ دیتے ہیں. جب یہ اٹھ جائے تو بندہ بھی اس دار فانی سے اٹھ جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور ہم اسے موت کہتے ہیں. یہ ایک فرقے کی بات ہوئی کل، اور 2-3 کلپوں میں یہ بات میں نے کی ہے. اب انشاءاللہ ایک دوسرے گروہ کی اس کا بھی نظریہ انشاءاللہ کل پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.